بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ دو صورتوں کے اندر مکہ والوں کے احوال بیان کیے گئے کہ کس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھورتے ہیں اور آپ کو کبھی دیوانہ اور کبھی شاعر اور کبھی کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان اور اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو تیسری صورت کے اندر قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر آخرت کے نتیجے کا، تاکہ انسان سمجھے کیا ہونے والا ہے۔ قیامت صغریٰ کیا؟ دنیا پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسانوں کو کیا کیا سزائیں ملی، ان کا ذرا تذکرہ، مگر بڑے زوردار انداز سے۔ اس کا تذکرہ پیچھے باغ والوں کا بھی تھا، مگر یہاں پر اجمالی طور پر، مگر بیان بڑا زوردار۔ اور اس کے بعد قیامت کبریٰ کا تذکرہ کہ یہ تو دنیا میں ہوا، اصل میں تو مر کے کیا ہوگا وہاں کا سمجھو، اور پھر مرنے کے بعد کس کو کیا ملے گا اس کا تذکرہ۔ اور اس کے بعد فرمایا جائے گا کہ اب بتاؤ یہ قرآن کیا دیوانوں کی باتیں ہیں؟ کیا یہ جنت اور جہنم کا تذکرہ دیوانے کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کی تاریخ کو دیوانے دہرائیں گے؟ کیا یہ کوئی شاعری کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ کاہنوں کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ پھر فرمایا جائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کاہن کا کلام ہو، کسی شاعر کا کلام ہو، کسی دیوانے کی بڑھ ہو۔ قرآن پڑھو، قرآن خود بتائے گا میرا رب کا کلام ہو۔ الحاقہ، سچ مچ ہونے والی۔ ملحاقہ، کیا ہے سچ مچ ہونے والی؟ دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، مگر اصل میں سچ مچ ہونے والی قیامت۔ وما ادراک، اور تجھے کیا معلوم ملحاقہ، کیا ہے سچ مچ ہونے والی؟ جو اس قیامت کو، آخرت کو مانتا ہے، اس کی زندگی کے اندر توازن آتا ہے، ایک ٹھہراؤ آتا ہے، وہ حدوں کو پار نہیں کرتا۔ اور جو اس کو نہیں مانتا ہے پھر بے فکر ہو گیا، کیونکہ آخرت کا یقین نہیں، دنیا میں کسی کا ڈر نہیں، تو گناہوں میں حدوں کو کراس کر جاتا ہے، اور جب حدوں کو کراس کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ۔ کذبت، جھوٹ سمجھا تھا اس سچ مچ ہونے والی کو سمود، قوم سمود نے، وعاد، اور قوم عاد نے کس کو جھوٹ سمجھا تھا؟ اوپر فرمایا الحاقہ، سچ مچ ہونے والی، یہاں فرمایا بالقاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ ایسا آدمی آرام سے سویا ہوا ہو اور کوئی آ کر کے اچانک جوتے مارے دیوار کو، دروازوں کو کھڑکھڑ کھڑکھڑ دروازے کرنے لگے، انسان پر کیا گزرتا ہے؟ باقی انسان شاید سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن ہم لوگوں سے پوچھا، ہم سمجھ سکتے ہیں پچھلے 30 سال میں کس طرح دروازے جب کھڑکتے ہیں تو دل میں کیا گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قیامت آئے گی، گویا لوگ چین سے سوئے ہوئے، اچانک اس نے آ کر کے ہلایا، اٹھو، بس اب نمبر آ گیا رب کی عدالت میں جانے کا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، تو جب کوئی اس حقیقت کو جھوٹ سمجھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قوم عاد اور سمود کی طرح نافرمان ہوتا ہے۔ پھر جب حدوں کو کراس کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت آتی ہے۔ فَأَمَّا، تو رہی سمود، قوم سمود، فَأُهْلِكُوا، تو وہ ہلاک کر دی گئی، بِالطَّاغِیَةِ، ایک معنی کرتے ہیں طاغیہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ وہ طاغیہ حد سے بڑھنے والی چیز، تو اس کا معنی کرتے ہیں سرکشی والی چیز سے، یعنی زلزلے سے، چونکہ قوم سمود کے لیے پیچھے آ چکا ہے 2 مرتبہ کہ ایک تو صیحہ، چیخ سے ہلاک ہوئے، اور دوسرے رجفہ، زلزلے سے ہلاک ہوئے، فضا میں چیخ اور زمین میں زلزلہ، تو طاغیہ کے معنی زلزلہ، اور دوسرے معنی نہیں، ایسی چیخ سے طاغیہ جو حدوں کو کراس کرنے والی تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہی قوم عاد، فَأُهْلِكُوا، تو وہ ہلاک کر دیے گئے، بِرِيحٍ، ایسی ہوا سے، سر جو تیز چلنے والی تھی، عاتیۃ، اکثر کہتے ہیں حدوں کو کراس کرنے والی، اتنی تیز کہ اس کی تیزی کی کوئی حد ہی نہیں تھی، لیکن امام بخاری نے کہا کہ وہ خزان، یعنی جو ہوا کو کنٹرول کرنے والے فرشتے تھے، ان کے کنٹرول سے نکلنے والی تھی، اس قدر تیز چل رہی تھی۔ اللہ اکبر، کیا ہوا تھی وہ، اللہ اکبر۔ اس ہوا نے ان کا کام تمام کر دیا۔ کتنے دن چلی؟ سخرہا، مسخر کیا اللہ نے، ہاں اس ہوا کو، علیہم، ان پر، ہوا کا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ نے مسخر کیا، 7 لیال، 7 راتوں، و8 ایام، اور 8 دن تک، حسوماً، حسوم کے 2 معنی، لگاتار چلنے والی تھی، اور حسوم کے دوسرے معنی، حسوماً، جڑوں کو اکھاڑنے والی تھی، انسانوں کو صفِ ہستی سے مٹانے والی۔ فترا، تو دیکھے گا القوم، لوگوں کو، فیہا، اس میں، ہا کا مرجع
اس ملک میں، اس زمین میں، یا ہا کا مرجع اس ہوا میں دیکھے گا تو سرعا چت پڑے ہوئے ہیں۔ سرا آتا ہے دو پہلوان کشتی کرنے آئے، ایک پہلوان پچھڑ گیا، پچھڑے ہوئے پہلوان کو کہتے ہیں سریع، اور اسی کی جمع کیا آتی ہے سرعا۔ تو گویا وہ کشتی کرنے آئے تھے ہوا سے، او پچھڑے ہوئے پڑے ہیں۔ کیسے؟ کأنہم، گویا کہ وہ اعجاز نخل، کھجور کے تنے ہیں، خاویۃ، اور خاویہ کے معنی پیچھے ہم بار بار پڑھ چکے، گری ہوئی کھجوریں۔ اور کھجور کب گرتی ہے؟ جب کھوکھلی ہوتی ہے۔ تو منقعر، اکھڑی ہوئی، اور خاویہ، گری ہوئی کھوکھلی کھجوریں۔ ایسا لگ رہا تھا بڑے لمبے چڑنگے 60 گز کے جوان، لیکن یوں لگا کہ کھوکھلی کھجوریں تھیں، ایک دھکا لگا ہوا کا، وہ گئے۔ فہل ترا، تو کیا تو دیکھتا ہے قرآن پڑھنے والے، لہم، ان میں سے کسی کے لیے، من باقیۃ، باقی بچنے والی جان ہے؟ کوئی نظر آتا ہے؟ نہیں۔ وجاء فرعون، اور آیا تھا فرعون، ومن قبلہ، اور وہ لوگ جو فرعون سے پہلے تھے، والمؤتفکات، اور پلٹنے والی بستیاں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی جن کو اللہ نے پٹخ دیا، نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا نیچے ہو گیا، یہ آئے تھے بالخاطیہ، گناہوں کو لے کر کے۔ پھر کیا ہوا؟ ان سب کو کس طرح ہلاک کیا؟ فعصوا، تو انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم، اپنے رب کے بھیجے ہوئے کی، فاخذہم، تو پکڑا ان کو، اخذتن، کس نے پکڑا؟ اللہ نے، اخذتن، ایک پکڑ میں، پکڑ کیسی؟ رابیتن، جو بہت بڑھنے والی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، ایسی پکڑ میں پکڑا ان کو، کوئی بچ نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ ان سے پہلے چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، انا، بے شک ہم ہی نے، لما، جب، طغا، حد سے بڑھ گیا تھا، الماء، پانی، حملناکم، تم کو سوار کروایا، فی الجاریتی، کشتی میں۔ اے مکہ والو، دیکھو نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا، جو بھی کشتی میں بیٹھا وہ بچا، اور جو نہیں بیٹھا وہ سب کے سب مر گئے۔ ہم نے تم کو ان کی اولاد میں رکھا جو کشتی میں تھے، لنجعلھا، تاکہ بنائیں ہم اس کشتی کو، لکم، تمہارے لیے، تذکرتن، ایک نصیحت، وتعیھا، اور یاد رکھیں ان باتوں کو، اذن واعیۃ، یاد رکھنے والے کان۔ اور یہ تو دنیا کی، یہ قیامت صغریٰ ہے، تھوڑے جھٹکے لگے، اور کس کو یہ جھٹکے لگتے ہیں؟ جو آخرت کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ وہ گناہوں میں حدوں کو کراس کرتا ہے، جب حدوں کو پار کر دیتا ہے تو آخرت کی سزا سے پہلے دنیا کے یہ جھٹکے لگتے ہیں، اصل تو آخرت کا مسئلہ، آخرت کا سنو۔ فَإِذَا، تو جب، نفخا، پھونک ماری جائے گی، فی الصور، سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک ہی پھونک، بار بار مارنے کی ضرورت نہیں، اتنی بڑی کائنات ہے جی، سب کو مارنے کے لیے ادھر بھی مارو پھونک، ادھر بھی مارو پھونک، ایک ہی پھونک جی۔ وحملت الارض، اور اٹھایا جائے گا زمین کو، والجبال، اور پہاڑوں کو، فدکتا، تو کوٹا جائے گا ان کو، دکتا واحدہ، ایک ہی چوٹ سے۔ اللہ اکبر۔ زمین اٹھائی گئی، پہاڑ اٹھائے گئے، ٹکرایا آپس میں، ایک ہی چوٹ سے سارے کے سارے ریت بن گئے۔ فیومئذ، تو اس دن وقعت، واقع ہو جائے گی، الواقعات، واقع ہونے والی، وانشقت، اور پھٹ جائے گا، السماء، آسمان، فہی، تو وہ، یومئذ، اس دن، واہیۃ، بودا ہوگا۔ آج آسمان کو ابھی سورہ ملک میں کہا تھا دوبارہ دیکھو، اور پھر دیکھو، اور پلٹ پلٹ کر کے دیکھو، حل تری من فطور، کیا اس میں کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ لیکن یہ آسمان کا کمال نہیں، یہ رب کا کمال ہے۔ جب تک وہ اس کو صحیح رکھنا چاہتا ہے صحیح رہے گا، جب توڑنا چاہا تو بودا لگا، اس میں تو جان ہی نہیں ہے۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے ہوں گے علی ارجائها، آسمان کے کناروں پر، ویحمل، اور اٹھائیں گے، عرش ربی کا، تیرے رب کے عرش کو، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیۃ، 8، کون 8 اٹھائیں گے؟ یہ بھی روایت موجود ہے، 8 فرشتے ہوں گے، لیکن 8 فرشتے جو اٹھائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک فرشتے کے کندھے سے دوسرے کندھے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ جتنا زمین سے لے کے آسمان تک۔ تو کیا فرشتے ہیں وہ؟ اور یہ بھی روایت ہے کہ ثمانیۃ صفوف، فرشتے کتنے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، البتہ ان کی جو لائنیں لگیں گی، صفیں لگیں گی، وہ 8 ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ یومئذ، اس دن، تعرضون، تم کو پیش کیا جائے گا رب کے سامنے، تو کوئی کہے میں چھپ جاؤں گا، لا تخفا، نہیں چھپ سکے گی، منکم، تم میں سے، خافیۃ، کوئی چھپنے والی جان کوئی نہیں چھپ سکے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ عدالت لگے گی، پھر فیصلہ ہوگا۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ فاما، تو رہے وہ لوگ، اما کے معنی پیچھے بھی میں نے بتایا تھا، رہے یا رہی، جو بھی آگے لفظ آئے گا، رہا، من، وہ شخص، اوتیا، دی جائے گی جس کو، کتابہ، اس کی کتاب،
کتاب زندگی، زندگی کا ریکارڈ بیمینہ ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں۔ اور حدیث میں اس کی تفصیل کیا کہ اچانک اعمال نامے اڑیں گے، اب اڑ کے کس کو کس ہاتھ میں پڑنا ہے بس وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جس کے دائیں ہاتھ میں پڑ گیا، یہ نہیں کہ حادثاتی طور پر دائیں میں پڑے گا، اس کے دائیں میں پڑے گا جو دائیں کے ہاتھ میں لینے کا مستحق ہوگا۔ فیقول، تو وہ کہے گا ہاں امو، ہاں امو، لے لو، اقرأوا کتابیہ، پڑھو میری کتاب۔ جو کامیاب ہوتا ہے وہ اپنا رزلٹ سب کو دکھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، اور یہ لو انی ظننت، بے شک میں یقین کرتا تھا، انی ملاق حسابیہ، بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں، حسابیہ، اپنی حساب سے۔ یہ اصل میں لفظ تھا حسابی، لیکن چونکہ اوپر انداز ہے نا قرآن کا سمانیہ خافیہ، تو اس کے ساتھ جوڑ کر کتابی کو فرمایا کتابیہ، حسابی کو فرمایا حسابیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک وہ انداز اپنانا چاہتا ہے کہ پڑھنے والوں کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے۔ انی ملاق حسابیہ، بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ تو ہوگا اس زندگی میں جس زندگی کو بھی مزہ آ رہا ہوگا۔ حالانکہ مزہ تو زندگی والے کو آتا ہے، لیکن مبالغہ ہے کہ زندگی کو ہی مزہ آ رہا ہے۔ فی جنت عالیہ، اونچے درجے کے باغ میں ہوگا، قطوفھا دانیہ، قطوف قطف ان کی جمع، اس کے معنی پکے ہوئے میوے، قطوفھا اس کے پکے ہوئے پھل، دانیتن جھکنے والے ہوں گے، جو بیٹھا ہے بیٹھے بیٹھے توڑ لے، جو کھڑا ہے تو کھڑا کھڑا توڑ لے، جو لیٹا ہے تو لیٹے ہوئے ہی توڑ لے۔ کلو، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کھاؤ، وشربو، اور پیو، کوئی حساب کتاب نہیں، ہنی ان، مزے لے لے کر کے، بما، ان کاموں کی وجہ سے، اسلفتم، جو تم نے پہلے کیے تھے، فی الایام الخالیہ، گزرنے والے دنوں میں۔ اللہ اکبر، کسی کے کام ان نعمتوں کا بدل نہیں بن سکتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان کو احسان چڑھانے کے بجائے کہے گا یہ تمہاری نیکیوں کا صلہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، مگر دوسرا ورقہ بھی پلٹو، اما رہا وہ شخص من اوتیا، دیا جائے گا جس کو، کتابہ، اس کا ریکارڈ، اس کی کتاب زندگی، بشمالہ، اس کے بائیں ہاتھ میں، اڑی کتاب اچانک بائیں ہاتھ میں ملی، بائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب کہ لٹ گئے، فیقول، تو وہ کہے گا ہائے ہائے، یا لیتنی، ہائے میرے افسوس، ہائے میری کمبختی، لم اوتا، مجھ کو نہ دی جاتی، کتابیہ، میری کتاب، اوتا، مجھ کو نہ دی جاتی، لم کے معنی نہیں، یعنی مجھ کو جہنم میں ڈال دیا جاتا، بیچ جہنم میں پڑ جاتا، مگر یہ گندا ریکارڈ مجھے نہ دیا جاتا، کیوں سب کے سامنے ذلیل ہو گیا، سب کے سامنے بائیں ہاتھ میں ریکارڈ ملا۔ ولم ادری حسابیہ، اے کاش، لم ادری، میں بھی نہ جانتا، ما حسابیہ، میرا ریکارڈ کیا ہے، خود دیکھ کر شرم آ رہی ہے، میں نہیں جاننا چاہتا تھا، مجھے جہنم کے بیچ میں ڈال دو مگر مجھے میرا حساب نہ دکھاؤ۔ یا لیتہا، ہائے افسوس، کانت القاضیہ، کانت ہوتی وہ، القاضیہ فیصلہ کرنے والی، کون ہوتی؟ کانت المیتۃ الاولی، وہ جو میری پہلی موت آئی تھی، کاش وہ ایسی موت ہوتی کہ اس نے فیصلہ کر دیا ہوتا، میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، ما اغنا، نہیں کام آیا، عنی، میرے، مالیہ، میرا مال، ہلکا، چلا گیا، عنی، مجھ سے، چلی گئی مجھ سے، سلطانیہ، میری بادشاہی، میرا دبدبا، میرا روب، سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں یہاں کام آیا۔ ادھر وہ اپنے گزرے ہوئے کاموں کے اوپر یوں تبصرہ کر رہا ہے یا یوں افسوس کا اظہار کر رہا ہے، ادھر فرشتوں کو حکم ہوا، خذوہ، پکڑو اس کو، ہائے ہائے، فغلوہ، توق پہناؤ اس کو، اس کے گلے میں توق ڈالو، ثم الجحیم، پھر جہنم میں، صلوہ، گھسا دو اس کو، ثم فی سلسلۃ، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی چھٹی نہیں، فی سلسلۃ، اس زنجیر میں، ذرعہا، جس کی لمبائی 70 ذراعا، 70 ہاتھ ہے، اس زنجیر میں، فسلکوہ، جکڑ دو اس کو، لیکن لفظی معنی پرو دو اس کو، ہائے ہائے۔ اور ایک روایت کے مطابق کیسے پرو؟ ناک سے ڈالو، کان سے نکالو، کان سے نکالو، آنکھ سے ڈالو، منہ سے نکالو، اس طرح جکڑو اس کو۔ کیوں؟ اس نے جرم کیا کیا؟ فرمایا سزا بڑی سخت ہے مگر جرم بھی تو دیکھو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اپنے عظمت والے رب کو نہیں مانتا تھا، انہ، بے شک یہ، کان لا یؤمن، نہیں ایمان لاتا تھا، باللہ، اللہ پر، العظیم، عظیم اللہ پر، عظمت والے رب کو نہیں مانتا تھا، سب کو مانتا تھا مگر رب کو نہیں مانتا تھا۔
اور پھر اخلاق اور کردار میں کتنا گر گیا تھا، کسی کو ایک دمڑی دے کر راضی نہیں تھا، بلکہ دوسروں کو بھی نہیں کہتا تھا کہ تم لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ولا یحض، اور نہیں ابھارتا تھا علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے ہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ انسان کو توفیق ہے تو غریبوں کو کھلائے، اور اگر کھلا نہیں سکتا ہے تو کم سے کم دوسروں کو ہی کہے۔ فلیسا، تو نہیں ہے لہو اس کے لیے، الیوم، آج، ہا ہونا یہاں، حمیم، کوئی گرم جوش دوست، کوئی جگری دوست جو اس کے لیے جوش میں آ جائے اور اس کی مدد کرے، ہے ہی نہیں کوئی، ولا طعام، اور نہیں ہے اس کے لیے کھانا، الا من غسلین، مگر غسلین کا کھانا ہے۔ غسلین کے دو معنی، ایک معنی زخموں سے نکلنے والی پیپ، زخموں سے نکلنے والا پانی اور زخموں کا دھومن، اور دوسرا یہ کہ غسلین یہ بھی کوئی جہنم کا درخت ہے، جس طرح کہ زقوم درخت ہے، لا یاکلہ، نہیں کھاتے ہیں اس درخت کو، الا الخاطئون، مگر گنہگار۔ اب جس قرآن نے یہ راز بیان کیے، اس قرآن کے بارے میں کیا تبصرہ ہوگا تمہارا؟ کیا کہو گے اس کو؟ یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، یہ شاعروں کی باتیں ہیں، یہ کاہنوں کی باتیں ہیں، نہیں ہو سکتی۔ فلا، تو نہیں، اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، بما، ان تمام چیزوں کی، تبصرون، جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، ان تمام چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ چیزیں دو ہی طرح کی ہیں کائنات میں، کچھ نظر آتی ہیں، کچھ نہیں نظر آتی ہیں۔ کہا گیا کہ یہ سب سے بڑی قسم ہے قرآن میں پوری کائنات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن دیوانوں کی باتیں نہیں، شاعروں کی باتیں نہیں، کاہنوں کی باتیں نہیں، انہ لقول رسول کریم، یہ عزت والے رسول قاصد کا قول کہا ہوا ہے۔ اس کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو زبردست اللہ کے عزت والے قاصد ہیں۔ وما هو بقول شاعر، اور نہیں ہے یہ شاعروں کی بات، قلیلا ما تؤمنون، مگر بہت کم ہی تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہیں ہے یہ کاہنوں کی باتیں، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اگر تمہیں ارادہ ہوتا ایمان لانے کا تو جو قرآن کو پڑھتا وہ کہتا یہ شاعری نہیں ہو سکتی، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا جب بھی قرآن پڑھتا اس نتیجے پر پہنچتا کہ یہ کاہنوں کی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر کیا ہے یہ؟ تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے تنزیل اتارا ہوا ہے، اس رب کا کلام ہے، یہ کیسے کسی کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے؟ اور ایک سچے پیغمبر کو اللہ بھیجے اور پھر اللہ کے کلام کے بجائے وہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر کے پیش کرے اللہ کے اوپر، الیاذ باللہ، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے گا؟ ولو تقول، اور اگر وہ گھڑ کر کے کوئی بات لگاتے علینا ہم پر، بعض الاقاویل، بعض کہی ہوئی باتیں اپنی طرف سے گھڑتے، بعض قول، اور پھر وہ ہم پر لگا دیتے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، اگر میرے نبی ایسا کرتے لاخذنا، تو ضرور ہم پکڑ لیتے منہ، ان کو بالیمین، دائیں ہاتھ سے، ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ان کو سزا دیتے، ثم لقطعنا، پھر ضرور ہم کاٹ دیتے منہ، ان کی الوتین، شہرگ کو، اگر وہ میری طرف اپنی طرف سے بنا کر بات لگاتے، لیکن نہیں لگائی انہوں نے، اسی لیے میں نے ان کو عزت و اکرام سے بلند تر کر رہا ہوں، اور تمہاری ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اس سے سمجھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اوپر کوئی گھڑ کر بات لگا سکتا ہے؟ یہاں تو یہ بات کہی گئی کہ سچا پیغمبر ہو اور جس کا سچا ہونا طے ہو چکا ہو، اور پھر کوئی بات وہ گھڑ کر کے اللہ پر لگائے، جس کو سارے مانتے ہیں کہ یہ سچا ہے، دشمن بھی مانتے ہیں، بد سے بدتر دشمن کہتے ہیں کہ آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر وہ کوئی بات اللہ پر لگائیں گے گھڑ کر کے تو اللہ ان کی شہرگ کو کاٹ دے گا۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اگر ہم ان کو سزا دیتے، ما منکم، تو نہیں تھا تم میں سے کوئی، من احد، کوئی بھی، عنہ، ان سے، حاجزین، روکنے والا، ہم کو روک نہ سکتا ان سے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ رب کا بھیجا ہوا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اور کس لیے آیا؟ انہ لتذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم ضرور بھی ضرور جانتے ہیں، ان منکم مکذبین، کہ بے شک تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ، اور بے شک یہ قرآن افسوس کا ذریعہ بنے گا، علی الکافرین، نافرمانوں پر، کب؟ جب قیامت بپا ہوگی
جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا پھر قرآن کے منکر اپنے ہاتھ کاٹیں گے، ہائے بدقسمتی، کیوں نہ مانا ہم نے اس قرآن کو۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یقیناً یہ برحق ہے، اس کی کوئی بات یقین کے سوا نہیں، ہر بات پکی اور سچی ہے، اور تم خود اس بات کو تسلیم کرتے ہو۔ انہ لحق الیقین، بے شک یہ برحق ہے۔ الیقین، یقین کا برحق بہت مبالغے کا انداز ہے، یقیناً برحق ہے، اس کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، اے میرے پیغمبر جن کو اتنی بڑی اللہ نے نعمت عطا فرمائی، سبح، آپ پاکی بیان کیجئے، بسم ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ، العظیم، اپنے عظیم رب کی جو عظیم ہے، جو بلند و بالا ہے، اس رب کے نام کی آپ پاکی بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔